اللہ رب العزت نے جنوں کو اور فرشتوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا ہے۔ جن اور فرشتے انسان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے جب ایک چیز اس سے کوئی کام پورا نہ ہو رہا ہو تو تبھی دوسری لائی جاتی ہے نا، تبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرشتے اپنی جگہ مقرب ہیں، جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین مخلوق ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا پسند فرمایا۔ انسان کیا تھا، کیا بن گیا ہے، اور پھر کیسے دوبارہ وہی بن سکتا ہے، اس سلسلہ میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور زیادہ تر گفتگو کا جو سہارا ہے میرا وہ قرآن پاک ہے۔ ظاہر ہے اس انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ کیوں جی؟ تھوڑا سا بولیں گے نا میرے ساتھ کہ نہیں؟ اس انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو اس انسان کو اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ اس انسان کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں گھر والا بہتر جانتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ گھر والا، پھر بولیں، گھر والا بہتر جانتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے، باہر والے کو کیا پتا۔ تو انسان کیا ہے اللہ سے بہتر یہ کوئی اس کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا۔ تو انسان کیا ہے، انسان کو سمجھنے کے لیے اگر قرآن کا سہارا نہ لیا جائے تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ سمجھ، خالق سے بہتر تخلیق کو کوئی نہیں جانتا۔ جس بندے نے کوئی مشینری بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، کوئی انجن بنائے ہوا ہوتا ہے، کوئی ڈائی بنائی ہوتی ہے، وہی جانتا ہے نا کہ اس میں کب کیسے کس طرح فالٹ پیدا ہوگا اور کیسے وہ صحیح ہوگا۔ دوسرے کو اس سے کیا خبر ہے؟ کو انسان کی مشینری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کب یہ بگڑ جائے، اور بگڑ جائے تو پھر صحیح کیسے کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب قرآن میں ذکر فرمایا۔ خوشتر کے ایک اشعار ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند آئے، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں آپ کے سامنے ان کو رکھوں۔ اس سے آپ کو انسان کے حوالہ سے تھوڑی بہت سمجھ آئے گی کہ انسان کیا ہے اور یہ بگڑا کیوں ہے۔ خوشتر ایک شاعر ہے بڑا کمال کا، وہ جب شاعری کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے، یا کو واعظانہ سمجھانے کے لیے کوئی چیز بیان کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو بڑا کمال کا ردیف و قافیہ کا جو ہے وہ اجتماع عطا کیا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے شاعر، گٹ گئی ہے قدر و قیمت، گٹ گئی ہے قدر و قیمت آج کے انسان کی۔ گٹ گئی ہے قدر و قیمت آج کے انسان کی۔ کیوں گٹ گئی ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہم پہ غالب ہو گئیں مکاریاں شیطان کی۔ ہم پہ غالب ہو گئیں مکاریاں شیطان کی۔ یہ شیطان ہے، انسان سے لڑنا نہیں چاہتا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑنے کے لیے بنایا ہے۔ لڑنے کے لیے اللہ نے باقی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں جنگلوں کے اندر، انسان کی پیدائش لڑائی کے لیے نہیں ہوئی۔ یا اللہ پھر تو نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کو پیدا کرنے کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے صرف اور صرف اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے صرف اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گٹ گئی ہے قدر و قیمت آج کے انسان کی، ہم پہ غالب ہو گئیں مکاریاں، جس طرف بھی دیکھیے
جس طرف بھی دیکھیے دہشت کا ایک ماحول ہے، جس طرف بھی دیکھیے دہشت کا ایک ماحول ہے، ایک کھلونے کے برابر حیثیت ہے ان جان کی، ایک کھلونے کے برابر حیثیت ہے ایک جان کی۔ اللہ اکبر۔ انسان لڑنے پہ آئے نا تو ایک کھلونے کے پیچھے جناب والا پورا قتل و غارت کا میدان کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ معاف کرنے پہ آئے نا تو اس جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں، یقین جانیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ عربی کا ایک شعر ہے، من رام العلا ساحر اللیالی، جو بندہ مقام و مرتبہ چاہتا ہے نا وہ پھر راتوں جاگے، راتیں جاگے بغیر ہی کو مقام و مرتبہ مل جائے، یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اب دکان بازار میں اہل خرد کی بند ہے، خرد کہتے ہیں عقل مند کو، اہل خرد کہتے ہیں عقل مند کو۔ اب دکان بازار میں اہل خرد کی بند ہے، اب اجارہ داری ہے دانائی پر نادان کی۔ نادان جب اس کو کوئی عہدہ سنبھالنے کی دے دیا جائے نا وہ سوائے تباہی کا کچھ نہیں کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بھی عہدہ کسی نااہل کو ملنا شروع ہو جائے نا تو فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت آ گئی ہے۔ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ اس کے لیے کھیل ہے ایک، لیکن وہ جلا کے راکھ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی جلا دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تقریباً یہی حال ہے، جتنے بھی عہدے ہیں دیگر سب کچھ یہ سارے کے سارے جناب والا نادانوں کے پاس ہے۔ دیکھیں نا آج جو ایک شعبے کا وزیر تھا نا اگلے دن وہ کسی اور شعبے کا وزیر ہے، اگلے دن پھر کو کسی اور شعبے کا وزیر ہے۔ تو کیا ایک ہی بندے کے اندر ساری خوبیاں ہی ہیں؟ باقی سارے انسان نادان ہی ہیں، انہیں نہیں کچھ پتا۔ کوئی آج وزیر خارجہ ہے، کل وزیر ریلوے ہے، کل جناب والا وزیر مذہبی امور ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے۔ تو یہ شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ اب دکان بازار میں اہل خرد کی بند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ وہ کہتا ہے یہ ساری باتیں میں نے اتنی عقل مندی کی کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہتا ہے میں نے یہ سچائی جانی ہے بہت کھونے کے بعد، میں نے یہ سچائی جانی ہے بہت کھونے کے بعد، دوستی اچھی نہیں ہوتی کبھی ناداں کی، دوستی کبھی اچھی نہیں ہوتی نادان کی، زندگی کی مشکلوں کا ایک ہی حل ہے اپنا حوصلہ، زندگی کی مشکلوں کا حل ہے اپنا حوصلہ، کچھ اسی سے ہوتی ہے کھیتی ہری ارمان کی۔ بس حوصلے سے ہی، ہمت سے ہی، نیت سے ہی سب کچھ چل رہا ہے، اللہ کے کرم سے ہی۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی گرانے کی، لیکن اللہ رب العزت جس کو بلند کرنا چاہے اسے تو کوئی نہیں نہ گرا سکتا۔ زور باطل کو زمانے میں میسر ہے فروغ، زور باطل یعنی غلط لوگوں کو، زور باطل کو زمانے میں میسر ہے فروغ، آبرو خطرے میں ہے اب صاحب ایمان کی۔ دیکھیں نا داڑھی رکھنا یہ خوبی ہے یا داڑھی کو کٹوانا؟ کیوں جی بولیں ذرا، کچھ میں نے نا آپ سے کچھ چبھنے والی باتیں بھی کرنی ہے، حاضر ہے نا آپ؟ کیوں جی تیار ہے نا؟ داڑھی رکھنا خوبی ہے یا داڑھی کٹوانا؟ کیوں جی؟ لیکن جب بھی آپ دیکھیں گے نا جو داڑھی کٹواتا ہے نا
وہ بھی بات کرے گا تو داڑھی والے کو بات کرے گا. کبھی داڑھی والے نے بھی دوسرے کو کی ہے؟ کیوں جی؟ یہی بات ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہتا ہے زور باطل کو زمانے میں میسر ہے فروغ، آبرو خطرے میں ہے اب صاحب ایمان کی، زندہ رہنا آج کل خوشتر بہت دشوار ہے. یہ 2020 کا میں کیا کھویا کیا پایا، اس کا خلاصہ ایک بندے نے بیان کیا تھا. وہ کہنا ہے 2020 کی سب سے بڑی کمائی یہ ہے کہ ہم زندہ بچ گئے ہیں. سب سے بڑی کمائی کیا ہے 2020 کی؟ زندہ بچ جانا ہی سب سے بڑی کمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زندہ رہنا آج کل خوشتر بہت دشوار ہے، بالا دستی آج دیکھی جاتی ہے بلوان کی. جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اسی کا ہی سب کچھ ہے. وہ جو چاہے جیسے چاہے جس کو جیسے چاہے مروڑ کے رکھ دے، اسے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کیا ہے اور کیا بن گیا ہے؟ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا نا، تو کیا اللہ نے کہا تھا میں کیا پیدا کرنے لگا ہوں؟ اللہ نے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں. کس کا خلیفہ؟ اللہ کا. نائب خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو. کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو. اور نائب کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اصل نہ ہو. کیوں جی؟ جب اصل نہ ہو تو نائب کی ضرورت پڑتی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ خود موجود ہے تو پھر نائب کی ضرورت کیا تھی؟ پھر نائب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ جو فرما رہا ہے نا کہ میں اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ اس کو شرف دینے کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ عزت دینے کے لیے. یہ انسان کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ. اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا مسجود ہے، مسجود ملائک ہے. اس انسان کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا کہ نہیں؟ کروایا تھا نا. تو جو انسان ایسا ہو جائے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ انسان بننا یہ بہت بڑی خوبی ہے. فرشتوں سے اللہ نے اسے سجدہ کروایا تھا. لیکن اب اس کا حال آپ کو پتہ ہے نا کیا ہو گیا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب یہ گرنے پہ آتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ اٹھنے پہ آتا ہے نا تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. جب یہ اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، یہ اپنی اصلاح کرتا ہے، تو وہ یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. تو یہ جو لفظ انسان ہے یہ نکلا کہاں سے ہے؟ انسان کے 2-3 مطلب ہیں. انسان کا پہلا مطلب ہے یہ انس سے نکلا ہے. انس کا مطلب ہے محبت. کیا ہے؟ محبت. اگر اس انسان کی زبان کے اندر محبت نہیں، دل کے اندر محبت نہیں، محبت کا جذبہ نہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو پھر انسان کا جو معنی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اگر انسان نفرتیں پھیلانا شروع کر دے تو پھر وہ انسان رہتا ہے؟ کیوں جی؟ پھر وہ انسان رہتا ہے. انسان کا لفظی معنی ہے انس، انسیت. کہتے ہیں فلاں انسان سے مجھے انسیت ہو گئی ہے، یعنی محبت ہو گئی ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے شروع میں کہا انسان کی پیدائش کا مقصد لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. قرآن پاک کی طرف آتے ہیں. کیوں جی؟ اللہ سے پوچھ لینا چاہیے نا کہ انسان کو کیوں بنایا ہے، کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ سے پوچھنے لگے ہم کہ یہ انسان ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے انگلی پہ پوری دنیا کو نچانا ہے. یہ کہتا ہے میں اشارہ کروں تو جناب ہر چیز لمحہ لیٹ ہو جائے، میں حکم کروں تو اس کے سامنے ہر بندے ہی جھک جائیں.
اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جناب والا بادشاہ ہوں اور بڑا طاقتور ہوں، مضبوط ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، تو بھلیکے میں غلطی میں ہے، ذرا جس نے پیدا کیا اس سے تو پوچھ تو ہے کیا، یا اللہ پھر بتا کیا ہوں میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں رب ہو کے پیدا کہہ رہا ہوں کہ انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے۔ کتنا طاقتور ہے، ہوا کا رخ موڑ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ سارے بندے جمع ہو جائیں، سارے بندے جمع ہو جائیں، سمندر کا پانی جس سمت پہ جا رہا ہے اس کی لہروں کو دوسری سمت میں تبدیل کر سکتے ہیں، ہوا کے جھونکے کو روک سکتے ہیں، اس کی سمت بدل سکتے ہیں۔ بارش نازل ہو رہی ہو تو یہ سوائے جب باہر نکلے کوئی چھت اس پہ نہ ہو تو یہ اپنے آپ کو بارش سے بچا سکتا ہے۔ کیوں جی؟ کو مجھے بتائیں طاقتور کہاں سے ہے؟ قرآن کی دوسری آیت کا سہارا نہ لے لیں؟ کیوں جی؟ قرآن سیکھنے کا ارادہ ہے نا؟ قرآن کی دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہو زیادہ طاقتور انسان ہے جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، وہ اللہ نے تو تجھے کمزوری سے پیدا کیا ہے، تو کمزور ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تجھے بچپن کی کمزوری ختم کر کے میں نے جوانی کی تھوڑی سی تجھے قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، تجھے یہ پتہ نہیں تھوڑے سے جوانی کے دنوں کے بعد جب بڑھاپا آئے گا تو پھر کمزوری ہے اور پھر تو بوڑھا ہو جائے گا۔ ایک انسان ایک دن میں 1 کروڑ روپے کی خوراک کھائے اس لیے کہ میں بوڑھا نہ ہوں، تو کیا وہ بڑھاپے سے بچ جائے گا؟ کیوں جی؟ پھر تو کوئی غریب کا بچہ جوان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور کوئی امیر بوڑھا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 1 لاکھ کی بندہ خوراک کھائے نا ایک دن میں، تو جب بال سفید ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، کہ اس کا بھی کوئی حل ہے؟ یہ اپنا بال سفید ہونے سے روک سکتا ہے؟ طاقتور کہاں سے ہے؟ مجھے بھی کچھ بتائیں۔ یہ کون سا گمانڈ ہے، کون سا طاقت کا تجھے گمانڈ ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں؟ طاقتور ہے اس دنیا میں تو وہ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ جب میں کسی کو پکڑ لوں نا تو ساری دنیا بھی چھڑانے پہ آ جائے تو تیرے رب سے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرا رب چاہے بارش نازل کرنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، تیرا رب چاہے کہ بارش نازل نہیں کرنی تو کوئی بارش نازل کر نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اے محبوب ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، اگر رب ذوالجلال رب ہو کر رات کو روک لے کہ دن طلوع ہی نہ ہو تو رب کے علاوہ کس کی جرت ہے کہ وہ دن کو طلوع کر کے دکھا دے؟ ہے کسی کی جرت؟ ہے کسی کی طاقت؟ آج بڑی ترقی ہو گئی ہے جناب والا، اتنے بڑے بم اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن رہا ہے، تباہی کے لیے، امن کے لیے نہیں، تباہی کے لیے سب کچھ بن رہا ہے۔ کوئی ایسا آلہ بھی ایجاد ہوا ہے؟ کوئی ایسا کسی نے نیو ڈسکور کوئی چیز کی ہو کہ اس نے کہا ہو کہ میں ایک ایسا آلہ میں نے تلاش کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اگر وہ آلہ لگایا جائے نا تو وقت رک جائے؟ کیوں جی؟ وقت رک سکتا ہے؟ یہ کسی کے اختیار میں ہے؟ اگر بڑا طاقتور ہے نا، تو بڑا طاقتور ہے تو ذرا ٹائم تو روک کے دکھا، مجھے ٹائم روک کے دکھا، کہہ دے کہ اب 9 بجے ہیں، میں نے 9 سے آگے 1 منٹ ہونے ہی نہیں دینا پوری دنیا میں، تو کوئی کر سکتا ہے؟ اپنی گھڑی میں تو آگے پیچھے کر لے گا نا، باقی کیا کرے گا؟ اچھا یہ ایک بالیدہ چیز ہے، ایک بندہ مر رہا ہے، قریب المرگ ہے، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب، کہتے ہیں نا بڑی ترقی ہو گئی ہے، لوگ چاند پہ چلے گئے ہیں، چلو میں تو کہتا ہوں چاند پہ چلے گئے ہیں، چلو اچھی بات ہے، تھوڑی سی کوشش کر کے کوئی سورج پہ بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کوئی سورج پہ جا سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں سورج سے ہو کے آیا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ ہو کے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔
ایک بندہ مر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ دے جناب والا میں اس کا آپریشن کرتا ہوں، یہ نہیں مرے گا، ہوا ہے؟ وہ حکیم کہے میں ایک پوڑی دیتا ہوں ایسی کہ اگر اسے پوڑی کھلا دینا تو اسے موت نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، او کمزور انسان کس بھلیکے میں پڑ گیا تو؟ تجھ سے زیادہ طاقتور، تجھ سے زیادہ مالدار، تجھ سے زیادہ حسین، جو اپنے جسم اور لباس کے قریب مکھی کو بھی مچھر کو بھی آنے نہیں دیتے تھے، ذرا قبرستان چکر لگا نا، لگا چکر قبرستان، دیکھ ان کا کفن پرانا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جن کے لیے اس نے ساری زندگی کمائی کی ہے نا، اس کے اپنے بچے جناب والا سال 2 سال کے بعد اپنے باپ کی قبر بھول گئے ہیں، انہیں نہیں پتا باپ کی قبر کون سی ہے، قبر کوئی ہے، دعا کہیں کھڑے ہو کے کبھی گئے ٹھیک ہے نہ گئے، کسی نے فون پہ کبھی بتا دیا خوش قسمتی سے کہ قبر تو جناب والا وہاں پانی آ گیا، خبر ہی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ حسین خوبصورت جو کہتے تھے میرے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا، میں تو جناب والا دنیا کے لیے ایسے ہوں جیسے گھڑی کے لیے سیل ہوتا ہے، میں آؤں تو گھڑی کا نظام چلے مگر نہ ختم ہو جائے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے آج ان کا نام بھی کسی کو یاد ہے؟ ان کا کام کسی کو یاد ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اے انسان کس بھلیکے اور غلطی میں تو ہے کہ تو بڑا طاقتور ہے؟ کو طاقت کا اللہ فرماتا ہے مجھے بھی تو طاقت کا منظر دکھانا، کیا تو نے ایسا انسان، کیا ایسا آسمان بنا سکتا ہے جیسے اللہ نے بنایا؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے قرآن کا زیادہ سہارا لینا ہے، یاد ہے نا میرا جملہ؟ عتیق صاحب آگے تشریف لے آئیں پلیز۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کس کا میں نے سہارا لینا ہے؟ آج آپ نے یہاں سے قرآن سیکھ کے جانا ہے۔ کیا سیکھ کے جانا ہے؟ ارادہ ہے نا جی؟ کیوں جی؟ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، تو بچہ تھا کمزور، جب بوڑھا ہوا تو کمزور۔ یہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان میں یہ جو تھوڑی سی تیری زندگی ہے نا 10-20 سال جوانی کے، یہ طاقت کے ہیں، وہ بھی اگر ہم نہ طاقت دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ کیا کر سکتا تھا؟ تیرے بس میں کوئی ہے؟ اگر تیرے بس میں کچھ ہوتا تو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکا۔ اگر میں سانس روک دوں تو اللہ کی مرضی کے بغیر سانس لے سکتا ہے؟ کبھی نہیں لے سکتا۔ تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس پوری دنیا میں طاقتور ہے تو صرف اللہ رب العزت، اور انسان کو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ اپنی سوچ میں بھی کمزور ہے، آج کوئی سوچ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں گھر سے جاتا ہے کوئی چیز اور لینے، لے کچھ اور آتا ہے، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ گھر میں جاتا ہے ہاتھ میں جناب والا بوتل پکڑی ہوئی ہے کہ میں تیل لینے کے لیے جا رہا ہوں، ویسے ہی واپس آ جاتا ہے اور سوچتا رہتا ہے یار یہ بوتل میں نے کیوں پکڑی تھی، مجھے یاد ہی نہیں ہے کیا لینے گیا تھا، خبر ہی نہیں ہے کوئی۔ تو اپنی سوچ میں بھی کمزور ہے، کبھی کچھ کبھی، اور اتنا کمزور ہے اپنی سوچ میں جنہیں لایا گلی او دے نال ہی چلی۔ 2 بندے تجھے سمجھانے والے آ جائے نا تو اپنی سوچ بدل دیتا ہے، اگر اس کے بعد 2 بندے اور آئے ہیں تو نے کہا وہ تو غلط نہیں ہے، بندے صحیح رہے، 2 بندے اور آ گیا ہے، 4 ہی غلط رہے، بندے تو ہے صحیح رہے۔ تو ہر معاملے میں کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے۔ خلق الانسان ضعیفا، پھر رب کی بات مان کیوں نہیں لیتا؟ مان لینا رب کی بات کہ رب ہو کے کہہ رہا ہے، رب کہتا ہے میں نے پیدا کیا ہے نا، تو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھے دیکھتے ہی نہیں ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ سے بہتر انسان کو کوئی جانتا ہے؟ تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کمزور ہے تو پھر اسے مان لینا چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے طاقتور ہونے کی۔
اللہ اکبر۔ دوسری قرآن کی آیت سنیے، انسان کی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، انسان جلد باز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا خاکہ بنایا نا، بس صرف ڈھانچہ بنایا، ابھی روح نہیں پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک قدم آگے بڑھا لیا، ایک قدم آگے بڑھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کان الانسان عجولا، یہ بات ٹھیک ہے انسان جلد باز ہے، اب روح کا تو انتظار کر لے، روح کا تو انتظار کر لے۔ انسان پیدائشی اعتبار سے جلد باز ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کی، فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ انسان جلد باز اس لیے ہے کہ یہ انسان کے جسم سے جلدی سے ٹپکنے والا جو قطرہ ہے نا، اس سے تو یہ پیدا ہوا ہے، اس سے تو یہ پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش ہی جلدی سے ہوئی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ طارق کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ میں نے کہا نا انسان کو انسان کے بنانے والے سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس لیے جلد باز ہے کہ یہ ٹپک کر جو قطرہ نکلتا ہے اس سے تو یہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے جناب والا تو یہ ٹپ اٹھتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور 1 منٹ سیکنڈ کے اندر آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور 6 آنکھیں خون بہانا شروع ہو جاتی ہیں جب اس کی مرضی کی کوئی بات نہیں ہوتی، جلدی غصہ کر جاتا ہے۔ یہ غصہ کرنے میں تو جلدی ہے، رحم کرنے میں جلدی نہیں ہے، اس کو ایک اور بات کی بھی جلدی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان ہے نا اکثر شیئن جادلا، یہ زیادہ تر کاموں میں لڑائی کرتا ہے، یہ جھگڑا اکثر شیئن جادلا، اکثر کام یہ لڑائی سے ہی کرتا ہے، جو کام پیار محبت سے بھی ہو سکتے ہیں نا یہ ان کو بھی لڑائی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ویسے اگر آپ سوچیں نا ہر کام اگر بندہ چاہے تو حلم برداشت حوصلے اور نرمی سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس میں لڑائی ہی ہو تو مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت ہے نا، اگر بندہ حلم برداشت حوصلے کے ساتھ کرے نا تو یہ اس میں بھی تربیت ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے مارنے سے ان کی تربیت ہو سکتی ہے، پیار محبت سے بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنا جلد باز ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ لڑائی میں بھی جلد باز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا کوہ طور پہ، تو ایک بندے نے راستے میں روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ سے ملنے۔ اچھا کو اللہ تمہاری بات سنتا بھی ہے مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا وہ بلاتا ہی اسی لیے۔ اچھا تو پھر میرا ایک کام نہیں کر دیتے؟ بڑی دیر سے میں اللہ کے ترلے کر رہا ہوں، میرا کام ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ سے کہو کہ فلاں بندہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مقدر میں جتنا بھی مال ہے نا ایک ہی دفعہ مجھے دے دے، اے بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے ماہانہ تنہا سالانہ تنہا میرے کو نہیں برداشت ہوتا، مینوں جلدی چاہیے دے۔ انسان جلد باز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کر دی یا اللہ ایسے ایسے ایک بندہ راستے میں ایسے بات کر رہا تھا تو تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس رب نے مجھ سے سفارش کروائی ہے تو مہربانی فرما۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کو ایک دفعہ سمجھا لے، پھر اس کو کہ انظر ماذا تقول، ایک دفعہ دوبارہ سوچ لے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے بات کی، اس نے کہا نہیں سوچا ہے سب کچھ، اب کہہ دیں اللہ سے۔ اللہ سے کہا، اس کو ایک ہی دفعہ مال مل گیا۔ تھوڑے دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے جناب والا تو وہ مانگنے والا بنا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا جتنا اللہ نے سارا دیا تھا وہ تو جلدی خرچ ہو گیا، اب سوائے مانگنے کے کوئی گزارا، مانگنے والا بنا ہوا ہوں، کوئی دیتا بھی نہیں ہے۔ کہا دے گا تجھے کہاں سے، اللہ سے تو سارا لے